بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی بحث جملہ تامہ اور ناقصہ کے متعلق ہے۔ آج ہم جملہ تامہ اور ناقصہ کی تعریف بیان کریں گے، مثالیں دیں گے اور فرق کی طرف اشارہ کریں گے۔ در حقیقت یہ فرق، اس کی بازگشت جو ہے وہ حیات کی جانب ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جملہ تامہ کی جو حیت ہوتی ہے وہ جملہ ناقصہ کی حیت سے بنیادی طور پر مختلف ہوتی ہے۔ کیسے مختلف ہوتی ہے انشاءاللہ آج کے سبق میں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرأت متن کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں الجملۃ التامۃ والجملۃ الناقصۃ وإذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيها ذلك وكأنها في قوة الكلمة الواحدة. فحينما تقول المفيد العالم نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد وسكت على ذلك، بخلاف ما إذا قلت المفيد عالم فإن الجملة حينئذ مكتملة وتامة. ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الربط التي تدل عليه هيئة الجملة وسنخ النسبة. فهيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية، أي يندمج فيها الوصف بالموصوف على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا وحصة خاصة، ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة. یہ تو آج کی عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب۔ آج کی بحث جملے کے حوالے سے ہے۔ ہم نے گزشتہ مباحث میں جملے کی حیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ آج بھی ہم اسی کو ایک لحاظ سے ادامہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے جملے کی تعریف کر لیتے ہیں جو گزشتہ مباحث میں اگرچہ گزر چکی ہے، لیکن آج ہم اس کو دوبارہ سے مقدمتاً بیان کرتے ہیں کہ جملہ سے مراد کیا ہے۔ جملے سے مراد حد اقل ایسے دو کلمے ہیں جن کے درمیان ربط پایا جائے۔ دو ایسے کلمے جو آپس میں مربوط ہو جائیں انہیں جملہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تام بھی ہو سکتے ہیں اور ناقص بھی ہو سکتے ہیں۔ جملہ تام کیا ہے اور ناقص کیا ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ جملہ تامہ کیا ہوتا ہے اور جملہ ناقصہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جملہ تامہ کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ علی امام، علی امام ہیں۔ المفید عالم، شیخ مفید کیا ہیں؟ عالم ہیں، ایک دانشور ہیں۔ اسی طرح اب جملہ ناقصہ کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ کتاب علی، علی علیہ السلام کی کتاب۔ مصحف عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف۔ المفید العالم، مفید جو کہ عالم ہے، مفید جو کہ عالم ہے۔ یہاں پہ المفید عالم تھا، یہاں المفید العالم، مفید جو کہ عالم ہے۔ یہاں پہ تھا المفید عالم، مفید ایک عالم شخص ہے، ایک دانشور ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ مثالیں جملہ تامہ اور ناقصہ کی دیکھ لیں۔ اب ان مثالوں کی روشنی میں ہم تعریف کر سکتے ہیں۔ جملہ تامہ ایک مکمل معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جملہ تامہ کی دلالت
کیا ہوتی ہے؟ تام ہوتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ ایک مکمل معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا مکمل ہے؟ ایسے پتہ چلے گا کہ متکلم اگر سکوت کر جائے، اس کے بعد کوئی بات نہ کرے، کوئی وضاحت نہ دے، تو یہ متکلم کا سکوت اپنی جگہ بجا ہوگا، اپنی جگہ صحیح ہوگا۔ وہ کہے کہ مفید ایک عالم شخص ہے، وہ کہے کہ علی علیہ السلام امام ہے، تو یہاں پہ سامع کو ایک جملہ سمجھ میں آ چکا ہے، تو متکلم یہاں پہ سکوت کر سکتا ہے، اور سامع کیا کر سکتا ہے؟ اس جملے کی تصدیق بھی کر سکتا ہے اور تکذیب بھی کر سکتا ہے۔ البتہ تصدیق اور تکذیب جملہ خبری میں ہوتی ہے، جملہ انشائی میں صرف انشاء ہوتا ہے۔ تو بہرحال جملہ تامہ میں سکوت صحیح ہوتا ہے اور تصدیق و تکذیب کیا ہوتی ہے؟ ممکن ہوتی ہے۔ اب دوسری مثالوں میں آئے۔ دوسری مثالوں میں کتاب علیین، مصحف عبداللہ بن مسعود، المفید العالم، اس میں کیا ہوتا ہے؟ مذکورہ اوصاف نہیں پائی جاتی۔ یعنی جب میں کہتا ہوں مصحف عبداللہ بن مسعود، جناب عبداللہ بن مسعود کا مصحف، تو سامع کے ذہن میں سوال ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود کا مصحف مثلاً کیا تھا، اس کی خصوصیات کیا تھیں، اس کی سرنوشت کیا ہوئی، کتاب علی کیا تھی، اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اس میں کون سی باتیں تھیں، اور یا اس طرح وہ مثلاً اس کی سرنوشت کیا ہوئی۔ المفید العالم، ایک مفید یعنی ایک شخص جس کا نام مفید ہے اور وہ عالم ہے۔ اب وہ مفید کے جو عالم ہے، یہ کہہ کر اگر میں چپ کر جاؤں تو سامع پوچھے گا کہ مراد کیا ہے؟ وہ مفید جو عالم ہے اب اس کا کیا بنا؟ وہ ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے، وہ ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے، اس کا مثلاً فرض کریں انتقال ہو گیا ہے، کیا ہے المفید العالم کے ساتھ؟ تو یہاں پہ سکوت صحیح نہیں ہوگا۔ سامع کے لیے تصدیق اور تکذیب بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بات ہی پوری نہیں ہوئی کہ تصدیق کی جا سکے یا تکذیب کی جا سکے۔ تو یہ جملہ تامہ اور ناقصہ کی تعریف ہو گئی اور مثالیں ہو گئی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ جملہ تامہ اور ناقصہ میں فرق کی بنیاد کیا ہے؟ کون سی وہ بنیادی وجہ ہے اور کون سی وہ بنیادی چیز ہے جس نے جملہ تامہ اور جملہ ناقصہ میں فرق ایجاد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جملہ تامہ میں اصل جو فرق کی بنیادی وجہ ہے وہ حیات جملہ ہے۔ حیات جملہ میں کیا فرق ایجاد ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حیات جملہ جو جملہ تامہ میں ہے اس کے اندر جو دلالت پائی جاتی ہے اور جو دلالت جملہ ناقصہ میں پائی جاتی ہے وہ مختلف ہے۔ یعنی حیات جملہ جو جملہ تامہ میں جس نسبت پر دلالت کرتی ہے وہ اور ہے، اور جملہ ناقصہ میں یہی حیات جملہ جس نسبت پر دلالت کرتی ہے وہ اور ہے۔ جملہ ناقصہ میں جو حیات جملہ ہے وہ نسبت اندماجیہ پر دلالت کرتی ہے، اور جملہ تامہ میں جو حیات جملہ ہے وہ نسبت غیر اندماجیہ پر دلالت کرتی ہے۔ انشاءاللہ نسبت غیر اندماجی کی بحث ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج فقط نسبت اندماجیہ کی کچھ وضاحت پیش کرتے ہیں۔ نسبت اندماجیہ کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ نسبت اندماجیہ وہ ہوتی ہے جہاں وصف اور موصوف مل کر مفہوم واحد کو تشکیل دیتے ہیں۔ جہاں وصف اور موصوف مل کر کس چیز کو تشکیل دیتے ہیں؟ مفہوم واحد کو تشکیل دیتے ہیں اور خاص فرد کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ وصف اور موصوف مل کے ایک خاص فرد کو تشکیل دیتے ہیں جو اس طبیعت سے جو وصف کے جو موصوف کے اندر ہے نکل کے خاص ہو جاتی ہے صرف ان صفت کے ساتھ کہ جو اس وصف کے اندر موجود ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال کی روشنی میں بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً الانسان العالم، یہاں پہ الانسان موصوف ہے،
العالم کیا ہے؟ وصف ہے۔ یہ جب دونوں ملے میں ان کے درمیان علامت پلس لگا دیتا ہوں، یعنی انسان پلس عالم، انہوں نے جب آپس میں ربط قائم کیا تو یہ گویا کہ اب دو مفہوم نہیں رہے بلکہ ایک مفہوم ہو گیا، یعنی ایک ایسا انسان جو کہ عالم ہے۔ بس وہ انسان جو عالم ہے وہ ایک ہیں یا دو ہیں؟ وہ ایک ہی ہے۔ اور اب یہ جو نسبت ان میں ہے ایجاد ہوئی ہے، در حقیقت اس نے مفہوم واحد کو تشکیل دیا ہے، یعنی ایک ایسا انسان جو عالم ہے، اور خاص فرد کو تشکیل دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی الانسان کی جو طبیعت تھی وہ عام تھی، الانسان بطبیعتہ عام، انسان تو اپنی طبیعت میں عام ہے، تمام انسانوں کو شامل ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس خاص حصے کو تشکیل دیا، خاص فرد کو تشکیل دیا، یعنی انسانوں کا وہ حصہ مراد ہے، وہ افراد مراد ہیں جو عالم کی خصوصیات رکھتے ہیں، جو علم کی صفت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بس الانسان العالم و وصف اور موصوف مل کے مفہوم واحد کو تشکیل دیتے ہیں، اور یہ مفہوم واحد کیا ہے؟ خاص فرد کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسبت اندماجیہ، یعنی انسان اور عالم کے درمیان ایک نسبت اندماجیہ موجود ہے جو صرف اور صرف ذہن میں قابل تحلیل ہے، باہر آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی۔ یا آپ مثلا المحیط الہادے، اقیانوس آرام، پیسیفک اوشن، یعنی جو مثلا ایک بڑا سمندر ہے اس کا نام ہے المحیط الہادے، جسے فارسی میں اقیانوس آرام کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صفت ہے، کس کی؟ اس سمندر کی، یہ بھی ایک صفت ہے۔ المحیط ہر سمندر کو شامل ہے، الہادے یعنی آرام، جو سکون ہادے ہدوء سے ہے، آرامش سے ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وصف اور موصوف ہے۔ انہوں نے مل کر کس کو تشکیل دیا ہے؟ ایک خاص مفہوم کو، یعنی ایک خاص اوشن کی ایک صفت بن گئی ہے کہ وہ کیا ہے؟ آرام ہے۔ تو ایک خاص فرد کو تشکیل دیا ہے۔ محیط تو بہت سے ہیں، بہت سے سمندر ہیں، بہت سے پانی ہیں جو کہ بے کران ہیں اور سمندر ہیں، تو لیکن اس نے کیا ہے؟ الہادے کی جو صفت ہے اس نے ایک خاص فرد کو تشکیل دیا۔ پس نسبت اندماجیہ وہ ہوتی ہے جہاں وصف اور موصوف مل کر ایک خاص مفہوم کو شکل دیتے ہیں، خاص فرد کو تشکیل دیتے ہیں، اور وہاں پہ وہ نسبت صرف آپ کے ذہن میں قابل تجزیہ ہوتی ہے، باہر وہ ان کے اندر ایک اتحاد پایا جاتا ہے، اور وہ گویا کہ ایک ہی مفردہ اور ایک ہی کلمہ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ اہم نکات کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا، اب چلتے ہیں تطبیق متن کی جانب۔ کہتے ہیں الجملۃ التامۃ والجملۃ الناقصۃ، جملہ تامہ اور جملہ ناقصہ۔ وَإِذَا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل، جب ہم جملوں کا ملاحظہ کرتے ہیں، جملوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہم پاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جملے دلالت کرتے ہیں ایک مکمل معنی پر۔ مکمل معنی سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کا معنی واضح ہوتا ہے سامع کے لیے۔ یمکن للمتکلم الاخبار عنہ، کہ ممکن ہوتا ہے کہ متکلم اس کے بارے میں خبر دے، یعنی ایک مکمل خبر دے اور اس کو مکمل طور پر بتائے۔ وَيُمْكِنُ لِلسَّامِعِ تَصْدِيقُهُ، اور سامع کے لیے اس کی تصدیق ممکن ہوتی ہے، اور تکذیبہ، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اسے تکذیب کر دے۔ مثلا زید فوت کر گیا، زید فوت ہو گیا، تو یہاں پہ سامع اس کی تصدیق کر سکتا ہے یا اس کی تکذیب کر سکتا ہے، لیکن متکلم نے پورا اس کو بیان کر دیا ہے، اور سامع اب ان کے اوپر ہے کہ وہ اسے باور کرے یا اسے یقین نہ آئے۔ تو اگر یقین کر لے گا تو تصدیق کر دے گا، اگر یقین نہیں آئے گا اسے تو تکذیب کر دے گا۔ علی ای حال، وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ تامہ ہے۔ لیکن وبعض الجمل ناقصۃ، بعض جملے کیا ہوتے ہیں؟ ناقص ہوتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ لا یتأتی فیہا ذالک، جس میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، یعنی متکلم وہاں پہ کسی چیز کے بارے میں خبر نہیں دے رہا، اور سامع کے لیے بھی تصدیق یا تکذیب ممکن نہیں ہے۔ وَكَأَنَّهَا فِي قُوَّةِ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ، اور گویا کہ یہ ایک کلمے کی جگہ پہ ہیں، گویا کہ یہ ایک کلمہ ہے۔
در حقیقت یہ دو کلمے نہیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں الانسان المتکلم تو مراد وہی انسان ہے جو کلام کر رہا ہے. در حقیقت یہ ایک ہی کلمہ ہے، دو کلمے نہیں ہیں، بلکہ یہ وصف اور موصوف مل کر کیا ہے ایک کلمے کو تشکیل دیا انہوں نے. ان کے اندر کیا نسبت ہے؟ نسبت اندماجیہ ہے. آگے چل کر دیکھتے ہیں. فَحِينَمَا تَقُولُ الْمُفِيدُ الْعَالِمُ، جب آپ کہتے ہیں ایک مفید جو کہ عالم ہے، نَبْقَى نَنْتَظِرُ كَمَا لَوْ قُلْتَ الْمُفِيدُ، ہم منتظر باقی رہتے ہیں، ہم انتظار میں رہتے ہیں، ویسے ہی انتظار میں رہتے ہیں جیسا کہ آپ جب کہیں المفید ہو، جیسا کہ آپ کہیں المفید ہو. جب کہتے ہیں مفید جو کہ عالم ہے ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ کہیں مفید. دونوں کے معنی میں یہاں پہ کوئی خبری چیز موجود نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی پورا مفہوم سمجھ میں آ سکے. کما لو قلت المفید وسکت علی ذلک، آپ کہیں مفید اور پھر آپ سکوت کر جائیں. بخلاف ما اذا قلت المفید عالم، لیکن بے خلاف اس وقت کے جب آپ کہیں مفید ایک عالم ہے، مفید ایک عالم شخص ہے، ایک دانشور ہے. فإن الجملة حينئذ مكتملة وتامة، اس وقت جملہ مکتمل ہے یعنی مکمل ہے اور تام ہے. تو یہ تو ہم نے تعریف بیان کر دی اور ایک مثال دے دی. اب آتے ہیں فرق کی طرف. کہتے ہیں مرد الفرق بین الجملة التامة والجملة الناقصة الى نوع الربط التي تدل عليه حیت الجملة. جملہ تامہ اور جملہ ناقصہ کا جو فرق ہے اس کی بازگشت، مرد یعنی بازگشت، رد یرد بازگشت کو کہتے ہیں، لوٹنے کو کہتے ہیں. اور اس جملہ تامہ اور ناقصہ میں جو فرق ہے، جو مذکورہ فرق ہم نے بیان کر دیا کہ ایک میں سکوت صحیح ہوتا ہے، دوسرے میں سکوت صحیح نہیں ہوتا، ایک میں اخبار تام ہوتی ہے، ایک میں خبر تام نہیں ہوتی. فرق کہاں پہ ہے؟ کہتے ہیں اس فرق کی بازگشت، جو فرق جملہ تامہ اور ناقصہ میں ہے اس کی بازگشت الى نوع الربط التي تدل عليه حیت الجملة وسنخ النسبة، بازگشت اس کی ہوتی ہے وسنخ النسبت، کہتے ہیں کہ بازگشت ہوتی ہے اس نوع کی طرف، کہ کون سی نوع؟ ربط کی نوعیت کی طرف، ربط کی وہ نوعیت کہ جس پر حیت جملہ دلالت کرتا ہے. وسنخ النسبت یعنی اس کی بازگشت ہوتی ہے اس نسبت کی سنخیت کی طرف، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ ربط کا مطلب نسبت ہوتا ہے، تو اس کی سنخ کا عطف ہو رہا ہے نوع کے اوپر، یعنی ربط کی نوعیت جس کے اوپر جملہ کی حیت دلالت کرتی ہے اور نسبت کی اس سنخیت اور اس کی طبیعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اصل فرق کہاں پہ ہے؟ اس نسبت کے اوپر ہے، اس ناطے کے اوپر ہے جو حیات جملہ جوڑ رہی ہے دو چیزوں میں. کیونکہ ہم نے ربط کا معنی بتایا تھا ناطہ، تعلق جو جڑ رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ربط جس کے اوپر جملے کی حیات دلالت کرتی ہے اور وہ نسبت اور وہ تعلق کے جو جملے کے اندر موجود ہے اور جس کے اوپر حیات جملہ دلالت کرتا ہے، اس کی جو سنخ ہے اور اس کی جو نوع ہے اور اس کی جو صنف ہے وہ کیا ہے؟ اس کا فرق ہے جو ان دو کے درمیان فرق ایجاد کرتا ہے. مثلا فا، اب تفسیر دے رہے ہیں، فا حیئت الجملۃ الناقصۃ تدل علی نسبۃ اندماجیہ، یہ نسبت کا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جملہ ناقصہ کی جو حیت ہے یہ دلالت کرتی ہے نسبت اندماجیہ پر. یعنی کیا مطلب؟ اے یندمج فیہا الوصف بالموصوف، یعنی وصف وہاں پہ مندمج ہو جاتی ہے موصوف کے ساتھ، وصف وہاں پہ کیا ہو جاتی ہے؟ مندمج ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، مکس ہو جاتی ہے. کیسے؟
علی نحو یصبح المجموع مفہوما واحدا وحصۃ خاصۃ، کہتے ہیں یوں آپس میں وصف اور موصوف ایک ہو جاتے ہیں کہ پورے کے پورے مل کر مفہوم واحد کو تشکیل دے دیتے ہیں، وحصۃ خاصۃ، اور حصہ خاصہ کو تشکیل دے دیتے ہیں، یعنی فرد خاص کو تشکیل دے دیتے ہیں۔ حصہ خاصہ سے مراد فرد خاص ہے، یعنی اس طبیعت کے اندر تو ہزاروں افراد ہیں، الانسان جب بولتے ہیں تو ہزاروں افراد ہیں، لیکن جب آپ اس کے اوپر صفت لگا دیتے ہیں نا تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ مثلا الانسان المتکلم، یہ خاص حصہ ہے، اب ان کو شامل نہیں ہوگا جو متکلم نہیں ہے، بس مجموع مفہوم واحد ہو گیا اور حصہ واحدہ ہو گیا۔ تو یہ وہ نسبت ہے جو جملے کی حیت کے اندر موجود ہے۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، اور اسی نسبت کی وجہ سے تکون الجملۃ الناقصۃ فی قوۃ الکلمۃ المفردہ، اسی نسبت کی وجہ سے جو نسبت اندماجیہ ہے، اسی وجہ سے جملہ ناقصہ گویا کہ ایک مفرد کلمہ ہے، ایک کلمہ مفردہ کے منزلت پہ آ جائے گا، اس کے مقام پہ آ جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے جملہ کی تعریف بیان کی اور بتایا جملہ وہ ہوتا ہے جو دو کلمے سے مل کر بنتا ہے، اور بتایا کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملات تامہ ہوتے ہیں اور جملات ناقصہ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی تعریف بیان کی، اور پھر ان میں بنیادی فرق کی طرف اشارہ کیا کہ اصل جو فرق ہے وہ اس کی بازگشت اس نسبت کی طرف ہوتی ہے جو ان جملات میں پائی جاتی ہے۔ جملہ ناقصہ میں جو نسبت ہے وہ نسبت اندماجیہ ہے، اور پھر ہم نے نسبت اندماجیہ کو بیان کیا کہ جہاں پہ وصف اور موصوف مل کر مفہوم واحد کو تشکیل دیتے ہیں اور خاص فرد کو تشکیل دیتے ہیں۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔